باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کا میزبان مبشر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تربیت کے حوالے سے ہمارا جو پروگرام تھا وہ جاری و ساری ہے۔ تربیت کے حوالے سے مختلف ہم جو موضوعات تھے ہمارے لے کر آپ کی خدمت میں آئے، تربیت اولاد کے حوالے سے، تربیت خاندان کے حوالے سے، تربیت معاشرے کے حوالے سے، ان تمام پر ہماری گفتگو جاری و ساری رہی اور انشاءاللہ آگے بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تربیت جوان۔ ناظرین کرام، جوان کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ جوان کو دیکھیں کہ جوان کسے کہا جاتا ہے، تو اگر ہم جب لغت میں دیکھتے ہیں جوان کو، تو لغت میں کہا گیا ہے جو ہے جوان جو ہے وہ فتح یعنی شباب عربی کا لفظ ہے، اور کسی کام کا ابتدا کو ہم کہتے ہیں جوان، یا اس دور اس زمانے میں جو شخص زندگی کر رہا ہے اس کو ہم جوان کہیں گے۔ اس بنا پر ہم جوان کی جو تعریف کریں گے، کہیں گے کہ جوان وہ ہے جس نے بڑھاپے میں تو قدم نہیں رکھا لیکن اس دور میں وہ زندگی کر رہا ہے، اپنی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کر رہا ہے۔ اب فقہاء اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت جو ہمارے برادران ہیں جو فقہاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جوان اسے کہتے ہیں جو لڑکی ہو تو 9 سال اور مرد ہو یا لڑکا ہو تو 15 سال جب اس کی عمر ہو جائے اس کو ہم جوان کہیں گے۔ لیکن ہم اگر فقہاء اہل تشیع کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی جو ہمارے سیرت ہے، ان کے جو بیانات ہیں، وہاں پر ہمیں ملتا ہے جوان کسے کہا جاتا ہے؟ جوان وہ ہے جس نے اپنے خواہشات نفسانی پر قابو پایا ہو، جس نے گناہوں سے دوری اختیار کیا ہو، اسے جوان کہیں گے۔ اور اگر ہم پوری تفصیل سے اس پر گفتگو کریں تو جوان وہی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا کے رکھا۔ اب سلیمان بن جعفر حذیلی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے سلیمان، جوان کسے کہتے ہیں، فتح کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فتح یعنی جوان۔ تو امام نے فرمایا اے سلیمان، آیا اصحاب کہف جو تھے وہ جوان تھے کہ خداوند متعال نے ان کو جوان کہا ہے؟ کیوں کہا ان کو جوان؟ کیونکہ وہ اپنے اندر خواہشات نفسانی سے اس سے دور تھے، ایمان ان کے اندر بڑا ہوا، وہ جوان مرد تھے، اس وجہ سے ان کو جوان کہا گیا۔ اور آج جوان کے اوپر انشاءاللہ ہم مفصل گفتگو کریں گے کہ جوان کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، جوان بچے نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اس کو کیسے اس پر ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ ان تمام پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ سلامت رہے۔ موضوع ہمارا بہت اہم ہے آج بھی، جس طرح سے پہلے ہم تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے گفتگو، اولاد کی جو مثلا اس کی شخصیت کے حوالے سے اس کو کس طرح سے ہم اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو۔ اب جو وہ بچہ ہے وہ اب جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، اب اس جوانی میں جب وہ آتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اس کو تربیت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جیسے میں نے ابھی کہا کہ جوان امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ایک حدیث بھی تھی، وہ کہ جو اپنے خواہشات نفسانی سے غلبہ پایا، اپنے خواہشات نفسانی پر گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ اب اس میں سب سے اہم بات تقلید کے حوالے سے ہے کہ آیا تقلید اس جوان کے لیے ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار بحق معصومین علیہم السلام ہم سب کے جوانوں کی حفاظت فرمائے اور ان سب کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ناموس کی حفاظت فرمائے، اور سب سے اہم دعا کہ وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دیکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے خود جوانی کے حوالے سے۔ جب تک انسان کا بچہ چھوٹا ہے، جب تک وہ اس قدر بڑا نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے خود سے لے سکے، یا پھر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے اپنے امور کو خود سے سنبھال سکے، تب تک تو وہ اپنے والدین کے پاس ہے یا پھر اپنے اولیاء کے پاس ہے۔ خداوند عالم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے کہ جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے اولیاء یعنی ان کے جو ولی ہیں، ان کے دادا ہیں یا جو بھی ان کے ولی ہیں جن کے پاس وہ ہیں کیئر ٹیکر، وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں، اور یقیناً وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور وہ اکثر انہی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جوانی جب ہم لوگ کہتے ہیں تو جوانی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر انسان گھر سے نکل کر معاشرے میں قدم رکھتا ہے، یعنی معاشرے میں قدم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اس حد تک تربیت ہو چکی ہے کہ جہاں پر وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ چھری میں پکڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کاٹتے ہوئے میرا ہاتھ کٹ جائے، لیکن جب والدین نے اس کو بتا دیا، اس کے ہاتھ سے چھری لے لی، اس کو سمجھایا، اب جب اس نے ایک ایسے فیز میں قدم رکھا، ایک ایسے منزل پر ایک ایسے مرتبے میں قدم رکھا کہ جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں چھری ہے، تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے
کہ آیا اس کا ہاتھ کٹ سکتا ہے یا اس کا ہاتھ نہیں کٹ سکتا. تو ہم نے جتنے بھی مقدمات تھے بہرحال وہ کسی حد تک کوشش کی کہ اپنی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ جتنے بھی اس جوانی سے پہلے کسی بچے کے لیے ضروری ایسے مورد ہیں کہ جن کا معلوم ہونا ضروری ہے یا جن پر اس کی تربیت ہونا ضروری ہے تاکہ جب وہ اس جوانی میں قدم رکھے تو اس حوالے سے وہ ان تمام امور کی طرف متوجہ رہ سکے. بہرحال ابھی آپ نے جو فقہی اعتبار سے کہا کہ فقہی اعتبار سے جوان اسے کہتے ہیں، دیکھیں اس جوان کو ہم لوگ فقہ کے اعتبار سے بالغ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی جب وہ رشد کرتا ہے اور بلوغ کرتا ہے، یعنی اس کی عقل اتنی بلوغ کر جاتی ہے، اس کا بدن اتنا توانائی حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس کا نفس اس نفس کو اس حد تک اس کو مقام اور منزلت تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی شریعت اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے. یعنی پروردگار نے بچی کے 9 سال سے پہلے اور بچے کے 15 سال سے پہلے اس کے اوپر اس کچھ بھی مکلف نہیں کیا، ذمہ داریاں نہیں ڈالیں. بس اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کا بہرحال یعنی اہل سنت کا صرف یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ ہر جب بھی کسی کلمے کی تعریف کرتے ہیں کسی خاص علم میں تو اس علم کے اعتبار سے تعریف کرتے ہیں. یعنی جوان کی تعریف یا پھر بالغ کی تعریف جب ہم لوگ فقہی اعتبار سے کریں گے تو لڑکے کے 15 سال اور لڑکی کے 9 سال کی بات کریں گے. اگر ہم لوگ اس کی اخلاقی اعتبار سے بات کریں گے کہ جوان اخلاقی اعتبار سے کیا ہے، تو جوان اخلاقی اعتبار سے یعنی جس طرح سے بھی آپ نے بھی فرمایا کہ معصومین علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ اس کے اوپر روایات ہیں کہ وہ کہ جو اپنی خواہشات کے اوپر غلبہ پالے اس کو فتح کہتے ہیں، اس کو جوان کہتے ہیں. اصحاب کہف کو بھی خداوند عالم نے سورہ کہف کی 9ویں آیت میں اسی طرح سے جوان کہا. اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے مگر کہ امیر المومنین علیہ السلام کے. اسی لیے اگر اس کائنات میں ذوالفقار کا کوئی حقدار ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو اس طرح کربلا کے اندر بھی ہم لوگوں کو مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن اوسجہ ایسا نہیں ہے کہ بزرگ دکھائی دیتے ہیں بلکہ جوان دکھائی دیتے ہیں. حبیب نے مظاہر اپنے بزرگی یا سن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ بزرگ ہیں، لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ جوان ہیں. اس طرح سے ہر علم میں جب ہم لوگ جوان کی تعریف کریں گے تو وہ مختلف ہوتی چلی جائے گی. لیکن اہم یہ ہے کہ اس جوان کے جو ابھی اپنے طاقت کے مرتبے پر قدم رکھ چکا ہے، جہاں پر اب اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بتائی جا چکی ہے، جس کی تربیت نماز، دعا، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر کی جا چکی ہے، اب وہ ایک ایسا فرد ہے کہ جس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کیسے کرنا ہے. صحیح نا؟ یعنی اس کے والدین نے کہا کہ تمہارے زمانے کے امام پردے غیب میں ہیں اور منتظر ہیں. اور جس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ بہترین عمل جو ہے وہ فرج کا، خداوند عالم کی مدد کا انتظار ہے. بس یہاں پر بھی اگر روایت کی طرف بھی غور کریں تو افضل الاعمال کہا، افضل الدعا نہیں کہا کہ آپ صرف دعا کریں اور بہترین دعا یہ ہے کہ آپ امام زمانہ کے لیے دعا کرتے چلے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، افضل الاعمال ہے. بس اس عمل کے حوالے سے اس جوان نے اب اپنے عمل سے اظہار کرنا ہے کہ وہ کتنا سچا منتظر ہے، کہ وہ کیسا ہے. چونکہ ایک ایسا فیز ہے کہ جو خطرناک ہے، ایک ایسا فیز ہے کہ جہاں پر انسان اپنے اندر بہت زیادہ توانائی کو محسوس کرتا ہے. ایک ایسا فیز ہے کہ جس کے اندر انسان بہت زیادہ اپنے اندر طاقت کو محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسی مقام سے بے راہ روی کا شکار ہونا اور ایک حق کے راستے کی طرف چلتے چلے جانا اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، یہی وہ دو راہ اس مقام پر آ کے انسان کو ملتا ہے. وہ جس طرح سے ہماری اسٹڈیز میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ جب انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ آپ نے جب گریجویشن کے لیے کسی بھی سبجیکٹ کا یا فیکلٹی کا انتخاب کرنا ہے تو اس انتخاب کے حوالے سے آپ بہت زیادہ دقت کری، چونکہ پھر آپ نے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ پری میڈیکل کر رہے ہیں تو اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تب اب انجینئرنگ کے کون سے شعبے میں، اگر آپ طلب حوزہ علمیہ کم میں آ رہے ہیں یا کسی بھی حوزہ علمیہ میں، تو یہ آپ کے مستقبل کو بتائے گا کہ اب آپ مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر ایک انجینئرنگ کالج میں لاہور میں ہمارے پاس UET ہے، اگر اس میں کوئی ایڈمیشن لے لیتا ہے، اگر لندن اسکول آف اکنامکس میں کوئی ایڈمیشن لے لیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ فردر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس نے آگے جا کے کیا بننا ہے. اسی طرح سے جب جوانی کے اس عالم، اس مرتبے میں انسان قدم رکھتا ہے تو یہ قدم اتنی دقت کے ساتھ رکھنے والا ہے کہ جہاں پر اس کو معلوم ہوگا کہ میں آگے مستقبل میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کروں گا یا کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا بن رہا ہوں. بس اس کی تربیت کے حوالے سے آج ابھی آپ نے بھی جو سوال کیا تقلید کے حوالے سے، چونکہ جب بھی کوئی بچہ یا بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کے لیے غیبت کبریٰ میں سب سے پہلی چیز تقلید ہے.
تقلید یعنی کسی جامع الشرائط مجتہد عالم کی جو اس نے حکم شرعی استنباط کیے ہیں قرآن سے، سنت سے، اجماع، عقل، یہ 4 منابع سے، ان تمام تعلیمات کے بعد جو اس نے استنباط کیے ہیں اس کی فتاویٰ کی تقلید کی جائے تاکہ قیامت والے دن خداوند عالم کے آگے معذر ہو سکے، یعنی عذر پیش کر سکے۔ دیکھیں تقلید کے اگر ہم لوگ خود معنی اور مفہوم کو بھی دیکھیں، اگر ہم لوگ معنی کو دیکھیں، بیسیکلی تقلید ہے قلد یقلد تقلید، یعنی باب تفعیل کا یہ وزن ہے اور خود متعدی ہے، آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں یہاں پر جو حوزے کے اندر پڑھتے ہیں کہ باب تفعیل جو ہے کسی بھی فعل کے متعدی کرنے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قلادہ یعنی کسی کو سونپنا۔ اب جب خاتون جو ہار پہنتی ہے، جو گردن بند پہنتی ہے، اس کو بھی قلادہ کہا جاتا ہے۔ اس کو قلادہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہی قاف لام دال سے اس کو قلادہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ اس ہار کو اس خاتون کے گردن کو سونپ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قلادہ کہا جاتا ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں کسی شے کو کوئی، یعنی کسی شے کو سونپ دینا، یہ قلادہ یا قلادہ کہلاتا ہے۔ اگر انسان اپنے نماز اور روزے کو جامع الشرائط مجتہد کو سونپ دے اس کے عالم ہونے کی وجہ سے اور جامع الشرائط ہونے کی وجہ سے کہ یہ میں اپنی نماز اور روزے کو اس عالم کے سپرد کر رہا ہوں، اس کو سونپ رہا ہوں کہ قیامت والے دن جب خداوند عالم مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے نماز جو پڑھی ہے وہ اس طرح سے کیوں پڑھی، تو میں کہوں گا کہ وہ جو عالم ہے جس کی میں تقلید میں تھا آپ اس سے سوال کریے، چونکہ میں نے اپنی نماز اور روزے کو اس کو سونپا ہے، اس کے سپرد کیا ہے۔ بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر دو اعتبار سے بہت ہی شدید ذمہ داری ہے، یعنی ایک دفعہ اس مرجع تقلید کی ذمہ داری کہ جب وہ حکم شرعی کو استنباط کر رہا ہے تو کن بنیادوں پر کر رہا ہے، اور بالکل دوسری طرف اس مقلد کی ذمہ داری کہ جب وہ تقلید کر رہا ہے تو اس طرح سے کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ویسے ہی اعمال انجام دے رہا ہے کہ جو اس کے مرجع نے کہا ہے۔ بس اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جوانی میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو سب سے اہم چیز کہ جو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے، ایک ایسے مرجع تقلید کا انتخاب ہے کہ ایک ایسے مرجع تقلید، ایک ایسے مقلد کا انتخاب ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے اعمال درست سمت میں چلتے چلے جائیں۔ بالکل ایسے۔ اور عموماً سوال کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ معصوم کی جائے اور ہم لوگوں کو کسی اور کی تقلید سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ بحث ہے کہ آیا معصوم کی جو تقلید ہم کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی معصوم کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، اور ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو چیز لینی ہے وہ معصوم سے لینی ہے، غیر معصوم سے ہم نہیں لیں گے۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے جو سامعین ہیں، جو ہمارے ناظرین، ان کے اذہان میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیں ہم جب تقلید کی بات کرتے ہیں نا تو تقلید یعنی آپ جس طرح سے میں نے کہا کہ اپنے اعمال کو سونپ دینا، آپ اپنے نماز اور روزے کو سونپ دیتے ہیں اس مرجع کے، اس مرجعیت کے۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب ہم لوگ معصوم کی بات کرتے ہیں تو معصوم کی اطاعت ہے، یعنی ہم لوگ معصوم کی اطاعت کرتے ہیں۔ معصوم جو ہے وہ امر واقعی یا حکم واقعی کہ جو خداوند عالم کی مشیت اور اس کی شریعت میں موجود ہے وہ انسان کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کی آپ کو ایک مثال دوں، یعنی اب جب رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وجوب کی بات کر رہے ہیں، یہ نماز کا وجوب، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یعنی خداوند عالم فرماتا ہے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ یعنی ہم جب آ کر نماز کے وجوب کی بات کریں گے تو اس طرح سے حوزہ علمیہ میں کرتے ہیں کہ اقم جو ہے وہ فعل امر ہے اور فعل امر کا ظہور جو ہے وہ وجوب میں ہے۔ بس خداوند عالم جب اقم الصلاۃ کہہ رہا ہے، کہتا ہے نماز قائم کرو، تو اس سے مراد فعل امر ہونے کی وجہ سے کہ نماز تم پر واجب ہے قائم کرنا، یعنی قائم کرنا واجب ہے۔ اب یہ میں نے استنباط کیا قرآن کی اس آیت سے، ظاہری کلمے سے استنباط کیا حکم شرعی کو، لیکن رسول خدا کیا آیا قرآن کے اس طرح سے الفاظ کے ظہور سے استنباط کرتے ہیں یا لوح محفوظ پہ لکھے اس وجوب کو پڑھتے ہیں؟ کیا بات! خداوند عالم کے نزدیک سے رسول خدا کے پاس علم لدنی ہے، علم لدنی یعنی پروردگار کی شریعت کا کامل علم اگر کسی ذات کے پاس اس کائنات میں ہے تو وہ حقیقت محمدیہ کے پاس ہے۔ کیا بات ہے!
اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رسول خدا کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نفس رسول کے پاس ہے. سبحان اللہ. صحیح، نفس رسول یعنی جو رسول جیسا ہے. اور جب خداوند عالم کسی کو رسول جیسا کہہ دے تو کوئی اور آ کر جس طرح سے مرضی کہتا چلا جائے، لعنت اسی کے لیے ہے، سب و شتم اسی کے لیے ہے. بالکل ایسے. یعنی کوئی چاند کی طرف اگر دیکھ کر تھوکتا ہے تو اسی کا منہ گندا ہوتا ہے، چاند کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بس جب خداوند عالم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس رسول کہہ رہے ہیں، یعنی آیت مباہلہ کے اندر نفس رسول کہا گیا، اور متعدد مقامات پہ جہاں پر آیت ولایت کے اندر ذکر کیا کہ وہی ولایت کے جو اللہ اور رسول اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کسی بھی امر واقعی کو، نماز کے وجوب کو، روزے کے وجوب کو، حج کے وجوب کو، زکوٰۃ کے وجوب کو، خمس کے وجوب کو، امر المعروف کے وجوب کو، یہ نہیں جتنے بھی فروع دین ہیں ہمارے پاس، اس حوالے سے بیان کرتے ہیں تو لوح محفوظ کی طرف نگاہ ہے، اس کائنات کی جانب نگاہ ہے، مشیت پروردگار کی طرف، شریعت پروردگار کا علم ہے ان کے پاس، کامل علم ہے. جب کامل علم ہے تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں. بس ہم کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں. لیکن غیبت کبریٰ معصوم میں، یعنی جب معصوم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، یعنی کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، اور کذاب اس کا مبالغہ ہے نا، یعنی بہت ہی، اگر ہم لوگ اس کو اپنے عرفی معنی میں کرنا چاہیں تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، یعنی بہت ہی پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کے میرے بارے میں کہے، یعنی امام زمانہ کے بارے میں کہے، امام فرما رہے کہ میرے بارے میں کہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی دھوکہ کھاتے ہیں. بہت سارے افراد آ کر کہتے ہیں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہے، دیکھو اگر تمہیں کوئی کام کروانا ہے تو ہمیں بتا دو. بھائی امام علیہ السلام کی صریح ہمارے پاس توقیع ہے کہ جو انہوں نے علی بن محمد کے جو آخری نائب خاص ہیں ان کو فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ غیبت کبریٰ کے آغاز میں یا غیبت کبریٰ میں کوئی مجھ سے ملاقات کرتا ہے، دعویٰ کرے. صحیح. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ تو بہت سارے علماء ہیں ان کے قصے معروف ہیں امام علیہ السلام سے، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے. صحیح. معروف ہیں لیکن کسی بھی آپ جا کر عارف سے کہیں کہ تمہارے آپ کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے، آپ ہمیں ملاقات کروا سکتے ہیں، وہ کبھی دعویٰ نہیں کریں گے. بس یہ جتنے قصے ہیں یہ معروف ہیں، یعنی یہ لوگوں سے ہی لوگوں نے ہی ان کی طرف منسوب کیے ہیں یا ان کے شاگرد نے دیکھا ہے ملاقات ہوتے ہوئے. یعنی اس طرح سے بھی ہے نا کئی مقامات پہ کہ شاگرد نے ایک ذات سے ملاقات ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی علامہ ہلی کے بارے میں معروف ہے، محقق کے بارے میں معروف ہے، شیخ انصاری کے بارے میں معروف ہے، آیت اللہ بہجت کے بارے میں معروف ہے، آیت اللہ بروجردی کے بارے میں معروف ہے. یہ بہت سارے عرفاء کے جو گزرے ہیں ان کے بارے میں معروف ہیں، اور بہت سارے قصے ہیں، اور بہت سارے اس وجہ سے کہ کسی انسان نے دیکھا، کسی شاگرد نے دیکھا کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں. کسی ایسے سوال کے جواب جب لے کر آئے ہیں تو بتایا کہ امام علیہ السلام نے دیا ہے. اور بعض اوقات تو اس طرح سے کہ اس شرط پہ بتایا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے تم ذکر نہیں کر سکتے، اور بعد میں یہ واقع بس ادعا کہیں نہیں ہے. تقلید یعنی امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں انسان کس طرح سے اپنے زمانے کے مطابق جتنے بھی احکام ہیں جو شریعت میں موجود ہیں ان تک رسائی حاصل کرے تاکہ اپنی زندگی کو بہترین بنا لے، تاکہ اپنی زندگی کو الہی بنا لے، تاکہ اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہوئے ان اوامر کے مطابق چلنا شروع کر دے کہ جو انسان کے لیے مقرب ہوں، جو خداوند عالم کے قریب کر دیں. ان نواہی سے دور ہونا شروع ہو جائے کہ جو مباعد ہوں، یعنی خداوند عالم سے دور کرنا شروع کر دیں، ان سے بچنا شروع کر دے، اور جتنے مقربات ہیں ان کے قریب ہونا شروع کر دے. پس تقلید ایک جوان کے لیے اہم ہے، ایک جوان کے لیے ضروری ہے، ایک جوان کے لیے اس قدر اہم ہے کہ جو اس کو جب دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس مقام پر مجھے کیا کرنا ہے اور اس مقام پر کیا نہیں کرنا، تو یہاں پر مشکل پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اگر اس کی ایک مثال لیں، آپ یہ دیکھیے کہ پیچھے بھی کسی ایک کا فون بھی آیا کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے یہ جو کرونا ہے، وبا کے اندر ایک شخص مبتلا ہیں، اور مبتلا ہونے کے بعد وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، یعنی مصنوعی سانس ان کو دیا جا رہا ہے. اب آپ یہ غور کریے کہ اس وینٹیلیٹر پر اس شخص کو کہ جو مریض ہے باقی رکھنا کیا آیا ضروری ہے یا باقی رکھنا ضروری نہیں؟ بالکل. اگر ایک انسان جو کہ مقلد ہے، اگر ایک انسان کے جو شریعت اہل بیت سے متصل ہے، اس نے اب یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں آیا اپنے اس مریض کے اوپر سے وینٹیلیٹر کو ہٹا لوں یا وینٹیلیٹر کو نہ ہٹاؤں؟ بالکل. دیکھیں ایک شرعی بات ہے نا، ہاں اب شرعی بات ہے، یعنی شریعت، یعنی اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ رکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی بچتی تھی، اگر ہٹا لیا تو حرام کام کیا. بالکل ایسے صحیح ہے نا. اب یہاں پر جہاں حرام اور واجب اور ان تمام امور کی بات ہے تو بھی کیا کیا جائے؟
ابھی ضروری یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہو غیبت کبریٰ میں کہ جو مجھے جواب دے بالکل کہ آیا اس مریض کے اوپر سے وینٹیلیٹر کو ہٹایا جائے، یہ اس وینٹیلیٹر کو نہ ہٹایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں. اس غیبت کبریٰ میں مجھے کون جواب دے گا؟ سبحان اس غیبت کبریٰ میں کوئی ایسا شخص جواب دے گا نا جو جامع شرائط ہو. بالکل ایسے کوئی ایسا شخص جواب دے گا کہ جس نے محنت کی ہے، کہ جو حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے، منابع شریعہ سے استنباط کرتا ہے. بس ایک جوان جب طاقت میں ہے اور جب قدرت میں ہے تو بہت سارے اس طرح کے سوالوں سے مواجہہ کرا، بہت سارے اس طرح کے سوالوں کا سامنا کرا. اس کا جواب غیبت کبریٰ میں اگر کسی سے ملے گا تو وہ مر جائے تقلید سے. واہ کیا بات ہے. یعنی اب یہاں پر بات یہ ہو گئی کہ جوان کو تقلید کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہترین انداز سے گفتگو چل رہی ہے جوان کے اوپر کہ جوان کے اوپر تقلید کرنا ضروری ہے، اگر کرے تو کیوں کرنا ہے. وہ تمام وجوہات جو ہیں وہ آغا صاحب ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں. آغا صاحب یہ ہے، آپ نے بتایا کہ تقلید جو ہے ضروری ہے اور آپ نے پوری مثالیں دی کس طرح سے وہ مریض کی آپ نے مثال دی. اگر مثلا وہ مریض ہم اتاریں یا رکھیں، آیا تاریخ میں ہمیں کوئی ملتا ہے کہ کسی نے تقلید کی ہے؟ تاریخ میں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تقلید ایک انسان کا فطری عمل ہے. یعنی فطری عمل اس طرح سے تقلید یعنی رجوع الجاہل الی العالم، یعنی جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، اسی کو ہم لوگ تقلید کہیں. یعنی اس کی اگر ہم لوگ عموماً ویسے معاشرے میں مثال دی بھی جاتی ہے، ڈاکٹر کی مثال دی جاتی ہے، کسی موٹر مکینک کی مثال دی جاتی ہے. پھر اگر میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو یہ جب میری گاڑی خراب ہوئی ہے میں اس کے انجن کے بارے میں نہیں جانتا. گاڑی میری ہے، چلاتا میں ہوں، خریدی میں نے ہے، پیسے میں نے خرچ کیے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر آئل چینج کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا بھی ہو، لیکن اگر وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تو کیا آیا میں اس کا انجن خود سے کھول کے شروع ہو جاؤں گا؟ اس کے پیچ وغیرہ جو نٹ ہیں وہ خود سے کھول کے اس کے علاج کا یا اس کی جو درست کرنا ہے کہاں پر خلل واقع ہوا خود اس طرف متوجہ ہوں گا، یا پھر کسی موٹر میکینک کے پاس اس گاڑی کو لے کے جاؤں گا تاکہ وہ اس کو ٹھیک کر دیں؟ بالکل ایسے ہی. کیوں؟ چونکہ اس گاڑی کے انجن سے میں جاہل ہوں. جب میں گاڑی کے انجن سے جاہل ہوں اور وہ موٹر میکینک کے جو عرف عام میں اگر دیکھا جائے تو مثال اس انسان سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی کسی بھی اس نے سبجیکٹ کے اندر وہ میکینک کے پاس جائے گا جس کے کپڑے گندے ہوئے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ آئل سے گندے ہوئے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ سارے، یعنی ممکن ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کسی چیز میں نہیں کی ہے لیکن اس کی گاڑی کو ٹھیک کرنا وہی جانتا ہے. اس ایک فطری عمل ہے کہ جہاں پر انسان، کسی بھی جاہل انسان کسی بھی علم میں اگر جاہل ہو وہ اس کی عالم کی طرف مراجعہ کرتا ہے. کپڑے سینے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، ڈیزائن کے حوالے سے دیکھ لیجئے. اگر آپ کی جوتی ٹوٹ جاتی ہے تو اس موبائل خراب ہو جاتا ہے. آج کل تو مثالیں اتنی زیادہ ہیں ہمارے پاس. ٹیبلٹ کسی کا خراب ہو گیا، کمپیوٹر خراب ہو گیا، کمپیوٹر استعمال میں کرتا ہوں، سافٹ ویئر استعمال میں کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے مدر بورڈ میں یا ہارڈ ویئر کے اندر کوئی پرابلم آ گیا ہے، سلو ہو گیا ہے، تو اس کی ریم میں چینج نہیں کر سکتا. بس ضروری ہے کہ میں کسی کمپیوٹر انجینئر کے پاس لے جاؤں، کسی ہارڈ ویئر والے کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ اس کو چیک کر لے، تاکہ وہ اس کو ٹھیک کر دے. اسی طرح سے اس احکام شرعیہ میں دیکھیں ہمارے پاس 5 احکام ہیں. احکام تکلیفیہ چھٹی ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل ایسے، یعنی ہمارے پاس یا کوئی بھی حکم واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا. یہ 5 ہیں ہمارے پاس احکام تکلیفیہ اس کو کہتے ہیں. یعنی احکام وضعیہ بھی اینڈ ہوتی ہیں احکام تکلیفیہ کی طرف. بالکل ایسے، صحیح ہے نا. یہی 5 احکام ہمارے پاس. یعنی احکام وضعیہ یعنی ہم نے جب نکاح کیا کسی بھی ایک زوج اور زوجہ کا تو اس صورت میں بعض چیزیں اس کے اوپر مباح ہو گئی ہیں، بعض چیزیں واجب ہو گئی ہیں، بعض چیزیں حرام ہو گئی ہیں، بعض چیزیں مستحب ہو گئی ہیں، بعض چیزیں مباح ہیں. بالکل. بس یہ جو مکروہ ہیں یعنی یہ جو احکام وضعیہ ہیں یہ بھی ختم ہو رہے ہیں کہاں پر؟ احکام تکلیفیہ کی طرف، جو 5 ہیں. اب ان 5 احکام تکلیفیہ کی ضرورت انسان کو زندگی کے ہر قدم پر ہے. اب آپ یہ دیکھیے تاریخ میں جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ میں ہر مقام پر جا کے کیا یا رسول خدا نے خود سے حکم شرعی کو بیان کیا یا نہیں کسی اور اپنے صحابی کو بھیجا؟
مثال حضرت سلیمان محمدی کو بھیجا، جائیے اور مدائن جا کر تبلیغ کر کے آئیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں یمن، جائیے اور جا کر تبلیغ کر کے آئیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے یمن جانے کا صلہ ہے مالک اشتر۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یمن گئے ہیں تبلیغ کے لیے، اور ایسی وہاں جا کے تبلیغ کی ہے اسلام کی۔ جب ایسی تبلیغ کی ہے تو مالک اشتر وہاں سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان محمدی کو دیکھیے تو مدائن وہ کہ جو محب اہل بیت علیہ السلام کا شہر بن جائے۔ معاذ ابن جبل، یہ جتنے بھی افراد ہیں، یہ رسول خدا کے دور میں خود افراد ان سے سوال کیا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ ڈیلیگیشنز جایا کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے۔ اب جب جاتے تھے تو وہاں پر رسول خدا سے قرآن کی اور روایات کی کلیات لے جاتے تھے۔ یعنی جب کلیات لے گئے ہیں وہاں پر اگر کسی نے سوال کیا ہے تو انہی کلیات سے، انہی جنرل نالج سے کہ جو رسول خدا سے لیا ہے، حکم شرعی کو استنباط کرتے تھے اور اس کو آگاہ کرتے تھے۔ کیا بات! یہ جو اس شخص نے معاذ ابن جبل کے کہنے پہ کوئی بھی عمل انجام دیا ہے، اس کو آپ تقلید کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو تقلید ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ اس طرح کا کہ ہم لوگوں کو انجان ہے اور ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ جس طرح آج کل یہ کہا جاتا ہے نا کہ نئی اختراع ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس وقت بھی موجود ہے باقاعدہ۔ اس کو یعنی اس کو پریکٹس کیا گیا ہے رسول خدا کی طرف سے۔ رسول خدا ہر مقام پر خود نہیں گئے ہیں، ڈیلیگیشنز بھیجیں۔ اور جب اتنی بڑی ہمارے پاس روم تک جو ہے وہ اسلامی حکومت بن گئی رسول خدا کے دور میں، تو جب اتنی بڑی اسلامی حکومت بن گئی اور متعدد افراد جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہر ایک کو شریعت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کیا بات! اب یہی اصحاب خوب، وہ رسول خدا ان کے ڈیلیگیشنز بنا کے بھیج رہے ہیں، وہ جگہ جگہ پر جا کے رسول خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کلیات لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روایات ہیں۔ ایک روایت یہاں پر جو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، حر عاملی وسائل الشیعہ کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیہ من معالم دینی، کہ یہ جو مولا جتنے بھی اس طرح کے سوال ہیں، میں ہر سوال کے لیے آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر شے جس کی طرف میں محتاج ہوں اپنے دین کے حوالے سے، اس کے علم کے حوالے سے آپ تک نہیں پہنچ سکتا، تو کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے نام لیا یونس ابن عبد الرحمن کا، اللہ اکبر، کہ یونس ابن عبد الرحمن ثقۃ۔ دیکھو یونس ابن عبد الرحمن ہماری طرف سے ثقہ ہے، تمہیں جس شے کی طرف بھی تم محتاج ہو جا کر اسے پوچھ لو۔ جب جا کے تم اس سے پوچھ لو، اچھا اس نے کہا کہ ہمارے پاس یونس ابن عبد الرحمن ہے، امام نے کہا وہ ثقہ ہے، کہتے ہیں کیا آیا ہم اس سے احکام شریعہ کو لے سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال نعم، ہاں آپ اسے لے سکتے ہو۔ ایک اور روایت بڑی خوبصورت یہاں پر ذکر کرتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہے وہ، کہ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ شقتی بعیدۃ، یعنی غالباً یہ قم کا رہنے والا تھا، یعنی خود یہیں پر اس جگہ کا رہنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر بہت دور ہے، وَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، میں ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اب یہاں سے اگر قم سے مثال کے طور پہ کسی نے رے میں جانا ہے تو میں ہر وقت ہر سوال کے لیے آپ کے پاس آؤں، آپ سے جواب لے کے پھر واپس جاؤں، تو کیا کروں؟ آج کا دور تھا ہی نہیں کہ مثلا فوراً کر دیتے، ہاں ابھی تو وہ باقاعدہ سفر کرنا اور واپس آنا۔ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی، میں اپنے دین کا علم کس سے حاصل کروں؟ فقال، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زکریا ابن آدم القمی۔ اللہ اکبر، دیکھو زکریا ابن آدم، یہاں شیخان میں ان کی قبر بھی ہے، زکریا ابن آدم کی، اور یہاں پر جو زائرین آتے ہیں باقاعدہ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کہا زکریا ابن آدم قمی کے پاس جاؤ، المأمون علی الدین والدنیا، سبحان اللہ، کہ دیکھو اگر تم اس کے پاس گئے ہو تو تمہارے دین اور دنیا دونوں امن میں ہیں، دونوں حفاظت میں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح کے افراد تاریخ میں موجود تھے۔ زکریا ابن آدم کے بارے میں تو اتنا معروف ہے کہ ایک دفعہ چونکہ یہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام تک کے صحابی رہے ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کے بعد بھی معصوم کے صحابی رہے ہیں، تو ایک دفعہ قم سے جانے لگے، قم سے کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، وہاں پر آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو زکریا ابن آدم نے یہ چاہا کہ یہ قم چھوڑ دیں اور قم چھوڑنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو قم پر جتنی بھی رحمتیں خدا بند عالم کی نازل ہو رہی ہیں، اے زکریا وہ تمہاری وجہ سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اگر تم قم کی سرزمین سے چلے گئے زکریا ابن آدم تو یہ رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو وہیں پر رہو، وہیں پر رہو اور لوگوں کو بتاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ
اور لوگوں کو یعنی اس طرح سے کہ ہماری طرف رغبت، ہماری طرف ان کو یعنی راغب کرو کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے رہیں. سبحان اللہ. اس طرح کے افراد، میں کئی عرفا کے بارے میں بھی سن رہا تھا کہ جب بی بی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو پہلے شیخان جاتے تھے، زکریا ابن آدم قمی ان کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان کو شفیع بنایا کرتے تھے کہ آپ بی بی سے ہمیں ورود کی اجازت لے کر دیں. اللہ اکبر. کہ آپ زیادہ قریب ہیں بی بی کے، آپ اجازت لے کے دیں کہ ہم لوگ داخل ہو سکیں. ایک اور روایت اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مستدرک الوسائل میں اس روایت کو ذکر کیا امام باقر علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابان ابن تغلب. بڑے معروف صحابی ہیں ابان ابن تغلب. امام باقر علیہ السلام نے ابان ابن تغلب سے فرمایا اجلس فی مسجد المدینہ، دیکھو مدینہ کی مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، وفت الناس اور لوگوں کو فتویٰ دو. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ یعنی فتوے کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آیا، امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں ابان ابن تغلب سے کہ افت الناس، کہ تم مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو. فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، کہ مجھے محبت ہے اس سے کہ میں تمہارے جیسے شیعوں کو دیکھنا شروع کر دوں یا تمہارے جیسے شیعہ دیکھے جائیں. کیا بات. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تاریخ میں بھی یہ تقلید کا کانسیپٹ موجود تھا، خود معصومین کے دور میں موجود تھا. یعنی آپ غور کریے کہ امام باقر علیہ السلام اموی دور میں، اس سے پہلے بھی امام سجاد علیہ السلام اموی دور میں، اس کے بعد ایک سخت عباسی دور شروع ہوتا ہے کہ عباسی دور یعنی غیبت کبریٰ کا سلسلہ بھی عباسی دور ہی میں جاری ہوا. کہ یہ جو ساری مدت ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو خاص ایک پریشر میں رکھا گیا، جاسوس ہیں اور بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں، مشکلات ہیں. یہی اصحاب تھے کہ جو امام علیہ السلام سے علم کلی کو حاصل کیا کرتے تھے اور جب اس کے مطابق ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو جواب دیا کرتے تھے. بے شک. بس اگر آج غیبت کبریٰ میں، اسی غیبت کبریٰ میں میں چاہتا ہوں کہ معصوم تک پہنچ جاؤں، وہ کون ہوگا جو مجھے معصوم تک پہنچائے گا؟ فقہا جو ہیں آپ کے. اور جب ایک انسان جوان بالغ ہوتا ہے، اگر اس کی تربیت اس بنیاد پر کر دی جائے کہ دیکھو تم نے اطاعت کا مظہر بننا ہے. کیا بات. اگر میں غیبت کبریٰ میں ایسے جامع و شرائط مجتہد کو تقلید کرتے ہوئے اس کے احکام شریعہ بتائے ہوئے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دوں، اس کا مطلب ہے کہ جب زمانے کا امام بھی تشریف لائے گا تو میں اس کی درست طریقے سے اطاعت کر سکوں گا. کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی. بس تربیت اس بنیاد پر ہو کہ جہاں پر میں اس اطاعت کا اظہار کر سکوں، میں اس مقام پر پہنچ جاؤں کہ جہاں پر اگر زمانے کا امام تشریف لاتا ہے تو میں اس کی اطاعت کر سکوں، کم از کم اس کے یعنی ان کو کم از کم اس چیز کا یقین دلا سکوں کہ مولا اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ ہی کی اطاعت. یہاں پر ایک چھوٹا سوال، وقت کیونکہ ہے بھی ہمارا لیکن پھر بھی یہ کیونکہ ایک جزئی سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ اس کا جواب دیں. جواب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے تقلید کرنا، ابھی آپ نے بہترین مثال بھی دی ہے. جو لوگ نہیں کرتے، آیا ان پہ جو اعمال وہ انجام دے رہے ہیں ان اعمال کے کیا یعنی کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ آیا وہ خدا قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، تاکہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہم جو مثلا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مثلا نہیں کرتے تو ان پر کیا مثلا جو اعمال ہیں آیا وہ قبول ہیں خدا کے نزدیک یا نہیں. دیکھیں غیبت کبریٰ میں جب ہم لوگ کہتے ہیں تو ہم لوگ ہر ایک قسم کے فتوے کے لیے رجوع کریں گے مرجع کی طرف. بالکل ایسے صحیح. جب ہم لوگ جامع شرائط مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مرجع یہ کہتا ہے کہ تقلید کے بغیر آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں. صحیح. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ چونکہ آپ نے جتنا بھی عمل کیا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے درست کیا ہے یا درست نہیں کیا ہے. بس اگر ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے ہر قدم پر کون سے حکم کا انتخاب کرنا ہے، جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے ویسا ہی ہے کہ جیسا خدا چاہتا ہے، جیسے پروردگار کی شریعت میں ہے، جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، صحیح ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے تقلید ضروری ہے. اور ایک اگر انسان تقلید نہیں کر رہا غیبت کبریٰ میں تو اس صورت میں اس کے اعمال درست نہیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر ایک انسان ابھی تک کسی مشکل میں رہا، کسی کے کہنے کی وجہ سے جہالت میں رہا، کسی کے کہنے کی وجہ سے تقلید نہیں کر سکا، کسی دھوکے میں آ گیا، یا خود سے کسی فرسٹریشن کی وجہ سے، یا خود سے اہل علم سے کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے تقلید نہ کر سکا، تو مثال ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی تو چل رہی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ کے پاس انتخاب ہے، اختیار ہے. تو یہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان
کسی بھی موقع پہ اپنی زندگی کے جو پہلے اس نے جوانی میں تقلید کرنی تھی یعنی بلوغ میں تقلید کرنی تھی نہیں کر سکا. اگر کسی بھی مرجع کی تقلید کرتا ہے تو جتنے اعمال اس نے اس مرجع کے کہے ہوئے احکام کے مطابق انجام دیے ہیں اور ویسے ہی دیے ہیں تو وہ سارے کے سارے اعمال قبول ہیں. درست ہے, مشکل نہیں. لیکن اگر کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو اس نے اور طرح سے انجام دیے ہیں تو اس کا اعادہ ضروری ہے, یعنی اس کو دوبارہ سے قضا بجا لائی جائے, انجام دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر اس نے خمس نکالا ہے اور خمس جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے پاس للہ خمسہ یعنی 10ویں سپارے کی پہلی ہی آیت خمس کے نام سے ہے کہ وہ کس کس کے ساتھ مختص ہے. بالکل. اب وہ ممکن ہے کہ خمس نکالتا ہو لیکن خمس نکال کر جو اس کا مصرف ہے اس میں وہ استعمال نہ کرتا ہو. بالکل ایسے. اگر وہ جو اس کا یوز ہے اس کے مطابق وہ اس کو استعمال نہ کرتا ہو, اس کے مرجع نے ویسے نہ کہا ہو, تو پھر اس صورت میں اس کا خمس ادا نہیں ہے, بس اس کو اعادہ کرنا پڑے گا, اس کو دوبارہ سے اس کا خمس ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح سے نماز اور باقی جتنے بھی فروعات دینیہ ہیں اس کے حوالے سے. اب یہ بھی فروعات دینی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو اب کی تقلید جو ہے وہ فروع دین میں ہے, اس پہ کیا دلیل ہے کہ بھائی فروع دین میں ہی ہو؟ دیکھیں فروع دین اس کی سب سے بڑی ہم لوگ جو دلیل عقلی دیتے ہیں. دیکھیں انسان کی عقل اس کو باور کراتی ہے کہ دیکھو تمہیں جب اس کائنات میں بھیجا گیا, اب تم ایک مسلم گھرانے میں ہو, جب مسلم گھرانے میں ہو تمہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ایک شریعت ہے پروردگار کی. اب یہ ساری اس کو عقل بتا رہی ہیں, ابھی ہم لوگ کسی روایت اور آیت کی بات نہیں کر رہے, ساری اس کو عقل آگاہ کری, عقل اسے بات کری. بالکل ایسے کہ خداوند عالم نے جب تمہیں مسلمان خلق کیا ہے اور تم مسلمان ہو تو یقیناً تمہارے اوپر کچھ واجبات ہیں, بالکل یقیناً تمہارے پاس کچھ محرمات ہیں, یقیناً تمہارے لیے کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے. ضروری ہے کہ کچھ ایسی افعال کو تم ترک کرو تاکہ خداوند عالم کے قریب ہو سکو, تاکہ مقصد حیات کے قریب ہو سکو. انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے, عقل اس کو برانگیختہ اور اس کو اس طرف انکریج کرتی ہے کہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے اعمال کو درست طریقے سے جانتا ہو اور ویسے تمہیں بتا سکے کہ جس طرح سے پروردگار کی شریعت میں موجود ہے. صحیح. بس یہ جو عقل نے بتایا ہے, یہ عقل بتاتی ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ فروعات دین میں کسی ایسے شخص کی, کسی ایسی ذات کی تقلید کرے تاکہ وہ اس چیز کے مطابق ان احکام کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لا سکے کہ جس طرح سے پروردگار نے اس کو کہا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل عقلی ہے. اس کے علاوہ فروعات دین کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن کے اندر بھی ادلہ موجود ہیں, روایات میں بھی ادلہ موجود ہیں, تو وہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس, مشکل نہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہترین انداز سے گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی حوالے کو جو سلسلہ ہے انشاءاللہ, کیونکہ پچھلے جو ہمارے پروگرامس تھے وہ اولاد کے حوالے سے تھا اور بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہمیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے چاہا کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ جوان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو جاری و ساری رکھیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین کرام انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ نے یہ والا پروگرام بھی انشاءاللہ آپ نے پسند کیا ہوگا. اولاد کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد اب ہم کیوں جوان کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اپنے میزبان مبشر موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.